جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرمان الہی ہے، اور ایک دن فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک کمتر آدمی ہے اور یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ واقع رسول ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور وہ اس کی بات مان گئے۔ در حقیقت وہ سب تھے ہی نافرمان لوگ۔ محل تعمیر کرنے کا فرعونی مذاق۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے۔ اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعہ آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب قوم فرعون پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور جب انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں تو قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں سحرزدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا، فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سبز چیزیں چاٹ لیں، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھیں۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا، قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف آیات 133 تا 135۔ پھر ہم نے ان پر طوفان،
टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून का अजाब अलग अलग वाज़े निशानियों के तौर पर भेजा। फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया और वो बड़े मुजरिम लोग थे। और जब आले फिरऔन पर कोई अजाब आता तो वो कहते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें, जैसा कि उस अल्लाह ने आपसे दुआ की कबूलियत का अहद कर रखा है। अगर आप ये अजाब हमसे दूर कर दें तो हम आप पर ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी रहा करके ज़रूर आपके हमरा रवाना कर देंगे। फिर जब हम इनसे एक मुकर्रर वक्त तक जिस तक उन्हें पहुंचना था उस अजाब को हटा लेते तो वो उस वक्त अहद शुकनी करने लगते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर कौम फिरऔन पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल फरमाए ताकि वो गफलत से बेदार होकर अपनी इस्लाह कर सकें, मगर वो फिर भी बेदार ना हुए और अपने जुल्म ज़्यादती में मसरूफ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं और अपने बाप दादा की सरजमीन फ़लस्तीन या कनान चले जाएं। वहां जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक खुश्की का रास्ता जो बिल्कुल करीब, दूसरा बहरे अहमर कुलज़म का रास्ता जो कुछ ज्यादा फासले पर है। अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा यही था कि बनी इसराइल खुश्की का रास्ता छोड़कर दरियाई रास्ता इख्तियार करें। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर रातों रात बहरे अहमर के रास्ते से इतनी जल्दी रवाना हुए कि बनी इसराइल की औरतों ने तिब्ती औरतों से जो जेवरात लिए थे वो भी वापस न कर सके। जैसे ही फिरौन को बनी इसराइल के मिस्र से रवाना होने की इत्तला मिली, उसने फौरन अपनी फौज को साथ लेकर उनका ताकुब किया और सुबह होने से पहले ही उनके करीब जा पहुंचा। बनी इसराइल ने जब पीछे मुड़कर देखा कि फिरौन अपनी फौजों को लेकर आ रहा है तो वो घबरा कर कहने लगे, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि आगे दरिया है और पीछे दुश्मन की फौज। फरमाने इलाही है और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, बिलाशुबा तुम्हारा पीछा किया जाएगा। फिर फिरऔन ने ताकुब के लिए शहरों में अहलकार भेज दिए और कहला भेजा कि बेशक ये बनी इसराइल थोड़े लोगों का गिरोह है और बिलाशुबा ये बनी इसराइल हमें बहुत गुस्सा दिला रहे हैं और यकीनन हम एक चौकस और होशियार जमात हैं। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें फिरौनियों को बागात और चश्मों से निकाल बाहर किया और खजानों और अच्छे अच्छे मकामात से भी महरूम कर दिया। इस तरह हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। बस वो फिरौनी सूरज निकलते ही बनी इसराइल के ताकुब में निकले। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, यकीनन अब तो हम पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। फिरऔन अपने लश्करों समेत जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा और बनी इसराइल उन्हें देखकर परेशान हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम खौफ न खाओ, अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, वो तुम्हें जरूर निजात देगा। बस अपनी लाठी को पानी पर मारो, उससे दरिया में रास्ते बन जाएंगे। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पानी पर मारा तो वो फटकर 12 रास्ते बन गए और हर 2 रास्तों के दरमियान पहाड़ों की तरह पानी खड़ा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी इसराइल उन रास्तों पर चल दिए और दरिया से पार हो गए। फिरऔन ने जब ये देखा कि दरिया में रास्ते बने हुए हैं, उसने अपनी कौम से कहा, मेरी करिश्मा साजी देखी कि दरिया ने भी रास्ते दे दिए, लिहाजा तुम बढ़ते जाओ और बनी इसराइल को जाकर पकड़ लो। फिरऔन भी अपनी फौजों के साथ दरिया के रास्तों में दाखिल हुआ। जब तमाम फौजें दरिया के अंदर पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, वो अपनी असल हालत में आ गया और फिरऔन अपनी फौजों समेत गर्क होने लगा। उसने फौरन कहा, मैं अब इसी रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं अब फर्मा बरदार बनकर रहूंगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से उसे कहा गया कि उसे पहले तो अल्लाह की नाफरमानी करता रहा और अब तेरी इस तौबा का कोई फायदा नहीं। फरमाने इलाही है, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और इसी जगह हम दूसरे ग्रोह फिरऔन और उसके लश्कर को भी करीब ले आए और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और जो उन पर ईमान लाए थे सबको बचा लिया। फिर हमने दूसरे ग्रोह फिरऔन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। बिलाशुबा इस वाकया में बड़ी इबरत है।
لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے، میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی نعش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمان الہی ہے، سورہ یونس آیت 92۔ لہٰذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکر ادا کرنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روایت بخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف آیات 136 تا 141۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا، ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا،
کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس اللہ نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمہ سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ فرمان الہی ہے، سورہ البقرہ آیت 60۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تحقیق ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ بنی اسرائیل کا تیسرا مطالبہ۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ سلوا بٹیر کے مشابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، سورہ البقرہ آیت 57۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا چوتھا مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگیں اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کئے رہتے۔ بنی اسرائیل کا پانچواں مطالبہ۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ فرمان الہی ہے، سورہ البقرہ آیت 61۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم اچھی چیز کے بدلہ گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں پھر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔